بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت اور دانائی کی باتیں۔ افلاطون حکیم نے کہا، جو شخص تجربوں سے عبرت حاصل نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاکتوں میں ڈال دیتا ہے۔ نیز اس نے کہا، ادب سکھانے میں تجربے کافی ہے اور زمانے کے انقلابات بہترین واعظ ہے۔ اور نیز کہا کہ بادشاہ ایک بڑی نہر کی طرح ہے جس سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہے، اگر وہ بڑی نہر میٹھی ہوئی تو سب میٹھی ہوگی، تو اگر وہ نمکین ہوئی تو باقی سب نہریں بھی نمکین ہوگی۔ اور اس سے عقل مند آدمی کے متعلق پوچھا گیا تو کہنے لگا، عقل مند وہ ہے جس میں ادب کے خصائل اکٹھے ہو جائے اور غصہ اس پر غالب نہ آ سکے، کیونکہ امور میں مضبوطی کی جڑ عقل ہے اور اس کا پل سلامتی ہے۔ نیز اس نے کہا، بادشاہ بازار کی طرح ہے، جو کچھ اس میں رائج ہوتا ہے اور اس کی طرف اٹھا کر لایا جاتا ہے، اور بادشاہ کا مصاحب شیر پر سوار ہونے والے کی طرح ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں لیکن وہ خود جس پر سوار ہے اس سے زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ نیز اس نے کہا، جو شخص اپنا مطلوب اور مقصد جانتا ہے اس کے لیے خرچ آسان ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی نظر کلی اور آزاد چھوڑ دیتا ہے اس کا افسوس زیادہ ہوتا ہے۔ جس کی آرزوئیں لمبی ہو اس کے اعمال برے ہو جاتے ہیں۔ جس نے اپنی زبان ڈھیلی کلی چھوڑ دی اس نے اپنے نفس کو قید کر لیا۔ جس نے اپنی خراب حالت کو درست کر لیا اس کا حاسد ذلیل ہوتا ہے۔ جو معاملات میں تکلیف اٹھاتا ہے وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جان لیتا ہے۔ جو شخص فضائل کو پسند کرتا ہے وہ حرام کاموں سے اجتناب کرتا ہے، اور جس کے متعلق لوگوں کے گمان اچھے ہوں لوگ اس کو نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اس نے نیز کہا، ادب حسب اور نسب کا بہترین متبادل ہے۔ معافی کمینے کو اتنا ہی خراب کرتی ہے جتنا شریف آدمی کی اصلاح کرتی ہے۔ جو شخص عقل مندوں سے مشورہ لے وہ درستی کی طرف رہنمائی کیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی پر امید رکھتا ہے وہ اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ جو شخص کوئی چیز حاصل نہ کر سکے وہ اس میں عیب نکالتا رہتا ہے۔ جو جھگڑا کرنے میں مبالغہ کرے وہ گناہگار ہو جاتا ہے، اور جو اس میں کوتاہی کرے وہ ظلم کرتا ہے۔ اور جو آدمی جھگڑا کرے وہ اللہ سے ڈر بھی نہیں سکتا۔ جس نے امانت میں کوتاہی کی تو وہ اس فریضے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو ایسے کام کے لیے پیش کیا جس کو وہ نہ کر سکے تو وہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ جس نے سخاوت کی وہ سردار بن گیا، اور جو سردار بن گیا اس نے قیادت کی، اور جو قائد بن گیا تو وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ بیواؤں اور یتیموں پر ظلم کرنا فقر کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ سینوں کی اصلاح وہی کر سکتا ہے جو کھلے سینے والا ہو۔ گٹھیا آدمی ہی ذلیل اور سرگردان ہے۔ فخر صرف گٹھیا آدمی کرتا ہے اور تعصب بخیل آدمی ہی کرتا ہے، اور شریف آدمی انصاف کرتا ہے۔ مددگار بھائی کی ضرورت ایسی ہوتی ہے جیسے بہتے ہوئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شریف آدمی سے جب مہربانی طلب کی جاتی ہے تو وہ نرمی کرتا ہے، اور ذلیل آدمی سے جب نرمی کی جاتی ہے تو وہ سخت دل ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہوتا ہے جو قدرت ہونے کے باوجود اکثر معاف کرتا ہے، اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ کم عقل وہ ہے جو اپنے سے چھوٹے درجے والوں پر ظلم کرتا ہے۔ جس کے لیے اپنے دل میں کوئی واعظ نہ ہو اس کو کوئی نصیحت فائدہ نہیں دے سکتی۔ جو تقدیر پر راضی ہو گیا اس نے آزمائش پر صبر کیا۔ جس نے دنیا کو آباد کیا اس نے اپنا مال ضائع کر دیا، اور جس نے آخرت کو سنوارا تو اس نے اپنی امیدیں پالی۔ قناعت تنگ درست کی عزت ہے اور صدقہ مالدار کا خزانہ ہے۔ جس شخص کو اپنا فساد اچھا لگا تو اس کا انجام برا ہوا۔ بدبخت وہ ہے کہ جس نے دوسروں کے لیے جمع کیا اور اپنے اوپر کنجوسی کی۔ بلائی بہت بڑا سامان ہے اور احسان افضل صنعت ہے۔ جو لوگوں سے بے پرواہ ہو گیا
تو وہ افلاس کے تمام بیماریوں سے محفوظ ہو گیا۔ جس نے اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کیا تو وہ اپنے معاملے میں غالب آ گیا، اور جس نے اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اپنے مقام سے گر گیا۔ جس نے اپنے بھائی کی بید کھول دیے تو اللہ اس کے گناہوں کے بیدوں کو ظاہر کر دے گا۔ جاہل کی نافرمانی کر تو سلامت رہے گا، اور عقل مند کی اطاعت کر تو فائدہ پائے گا۔